السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں دسمبر 2019 سے فروری 2020 تک چلے شہریت ترمیمی قانون CAA مخالف احتجاج کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پاس فائرنگ کی گئی تھی۔ گولی چلانے والا ملزم ایک بار پھر سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ ملزم نے گزشتہ اتوار کو ہریانہ کے پٹودی میں ایک مہا پنچایت میں حصہ لیا۔ اس مہا پنچایت میں اس نے بھیڑ کو مسلم خواتین کو اغوا کرنے کے لیے اکسایا، ساتھ ہی مسلمانوں پر حملے کرنے کی بھی بات کہی۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ہریانہ کے پٹودی میں مذہب تبدیلی، لو جہاد، آبادی کنٹرول جیسے موضوع کو لے کر ایک مہا پنچایت بلائی گئی تھی۔ اس مہا پنچایت کا ایک مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں جامعہ کے پاس گولی باری کرنے کا ملزم نوجوان قابل اعتراض باتیں کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے، میں جہادیوں اور دہشت گردانہ ذہنیت کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب میں CAA کی حمایت میں جامعہ جا سکتا ہوں تو پٹودی زیادہ دور نہیں ہے۔ ملزم نے مسلم خواتین کے اغوا کے لیے بھیڑ کو اکسایا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے قابل اعتراض زبان کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کو مارا جائے گا تو وہ رام رام چلائیں گے۔ ہندوستان میں گزشتہ 111 دنوں میں آج سب سے کم 34,703 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب تک 35 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ ہندوستان میں پازیٹیو کیسز کی کل تعداد 4,64,357 رہ گئی ہے۔ پچھلے 101 دنوں میں سب سے کم ایک ہی وقت میں علاج شدہ مریضوں کی تعداد اب بڑھ کر 2,97,52,294 ہو گئی ہے۔ ایک ہی وقت میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 51,864 مریض ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بازیابی کی شرح 97% ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی میں ہنگامہ آرائی میں ملوث ہونے پر BJP کے 12 ارکان کو 1 سال کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ MLAs OBC ریزرویشن کے مسئلے پر ہنگامہ کر رہے تھے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے کہا کہ ان کی پارٹی کے MLAs پر ایوان میں ہنگامہ آرائی کا الزام غلط ہے۔ ہم اپنے 12 MLAs کو OBC ریزرویشن کے لیے قربان کرنے تیار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کسی نے بھی بدسلوکی نہیں کی اور کہا کہ ادھو ٹھاکرے حکومت طالبان کی طرح کام کر رہی ہے۔ BJP کے کسی بھی ممبر نے گالی نہیں دی۔ RSS سربراہ موہن بھگوت کے اس دعوے کے ایک روز بعد کہ تمام ہندوستانیوں کا DNA یکساں ہے، سینئر کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے کہا کہ اگر بھگوت اپنے الفاظ میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان تمام BJP قائدین کو خارج کر دینے کی ہدایت جاری کریں جنہوں نے بے قصور مسلمانوں کو ہراساں کیا ہے۔ ایسے تمام BJP لیڈروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ تاہم دگ وجے سنگھ نے کہا کہ بھگوت ایسا نہیں کر پائیں گے اور الزام عائد کیا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ گزشتہ روز غازی آباد میں مسلم راشٹر منچ کے زیر اہتمام ہندوستان فرسٹ ہندوستان بیسٹ ایونٹ سے اپنے خطاب میں بھگوت نے لنچنگ میں ملوث افراد کو خوب ہدف تنقید بنایا تھا۔ بھگوت نے کہا کہ گائے مقدس جانور ہے، لیکن جو لنچنگ میں ملوث ہو رہے ہیں وہ ہندوتوا کے مغائر ہیں۔ مہاراشٹر کے مانسون اجلاس کے پہلے ہی روز قربانی کی اجازت کے لیے سماجوادی پارٹی نے ودھان بھون کے پاس احتجاج کرتے ہوئے ریاست میں بقرعید کے موقع پر قربانی کی اجازت کا پرزور مطالبہ کیا۔ اسمبلی کی سیڑھیوں پر SP لیڈر و رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی اور رکن اسمبلی رئیس شیخ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ گنیش اتسو و دیگر تہواروں کی طرح بقرعید کے موقع پر قربانی کی بھی اجازت دے۔ فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کو مکتوب تحریر کیا اور ان پر زور دیا کہ مرکز کی جانب سے پیٹرول و ڈیزل پر عائد کیے جانے والے ٹیکس میں کمی کی جائے تاکہ ملک میں بحیثیت مجموعی مہنگائی کو روکا جا سکے۔ ممتا بنرجی نے اپنے مکتوب میں کہا کہ مرکز کی جانب سے سینٹرل ٹیکس آمدنی کے سیس میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ریاستوں کو ان کا واجبی حصہ نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے تحریر کیا، میں آپ کی توجہ حکومت ہند کی پالیسی کی طرف مبذول کرانا چاہوں گی جس کی وجہ سے ملک کے عام افراد کافی پریشان ہو گئے ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ سارے ملک میں کئی ریاستوں میں پیٹرول کی ریٹیل قیمت 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہو گئی ہے، جس کے سابق میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ گزشتہ روز RSS سربراہ موہن بھگوت کی بیان بازی کام نہیں آئی۔ نوئیڈا میں مسلم بزرگ ہجومی تشدد کا شکار ہو گیا، مارا پیٹا گیا، داڑھی نوچی گئی، بڑھانا کر کے مسلمان ہونے کی تصدیق کی گئی، 1200 روپے بھی لوٹ لیے گئے۔ پولیس کا رویہ انتہائی مشکوک بتایا گیا ہے۔ ملک میں جس تیزی کے ساتھ ہجومی تشدد، موب لنچنگ، مذہبی منافرت، عداوت، خوف و ہراس کی خبریں موصول ہو رہی ہے، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پورے ملک کی فضا زہر آلود ہو رہی ہے۔ حالات روز بروز اتنے مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ موب لنچنگ کو ہندوتوا اور بھارتی تہذیب کے برخلاف بتانے والے موہن بھگوت کی تقریر بھی اب بے اثر نظر آ رہی ہے۔ روز بروز ملک کے کسی نہ کسی علاقے سے ہجومی تشدد کی خبریں موصول ہو رہی ہے۔ شرپسندوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ
ویڈیو جاری کر کے موب لنچنگ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہجومی تشدد کی تازہ واردات گزشتہ روز نوئیڈا سیکٹر 37 میں ایسے وقت پیش آئی جب RSS سربراہ موہن بھگوت دہلی سے محض چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک پروگرام میں موب لنچنگ کو ہندوتوا کے برخلاف بتا رہے تھے اور مسلمانوں کو نہ گھبرانے کی نصیحتیں کر رہے تھے۔ تاہم اسی دوران نوئیڈا میں شرپسندوں نے کاظم احمد نام کے ایک معمر مسلم شخص کو تشدد کا نشانہ اس لیے بنایا کیونکہ ان کے چہرے پر داڑھی تھی اور کرتا پیجامہ پہن رکھے تھے۔ ذاکر نگر سے تعلق رکھنے والے کاظم احمد نے ETV بھارت کو بتایا کہ اکثریتی فرقے کے شرپسندوں نے انہیں بے دردی سے مارا پیٹا اور ہراساں کیا، انہیں برہنہ کر کے مسلمان ہونے کی تصدیق کی۔ ان کے پاس موجود 1200 روپے بھی لوٹ لیے گئے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ RSS کے نظریات میں ہمیشہ مکمل طور پر یکجہتی، ہم آہنگی، بھائی چارہ اور قوم پرستی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بریگیڈ ہی ہے جو RSS کے خلاف پروپیگنڈا کرتی آ رہی ہے تاکہ اس تنظیم کی منفی تصویر پیش کی جا سکے۔ RSS کے سربراہ موہن بھگوت کے اتوار کو دیے گئے اس بیان پر کہ تمام ہندوستانیوں کے DNA یکساں ہیں، اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نقوی نے کہا کہ ماضی میں بھی لوگ راشٹریہ سیوک سنگھ میں رہ کر عوامی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سعودی عرب نے جاریہ سال کے حج کے لیے سیکورٹی پلان کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے کووڈ-19 کے خلاف احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا ہے۔ حج پرمٹ کے بغیر مقامات مقدسہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کسی بھی شخص پر 10,000 سعودی ریال یعنی لگ بھگ 2 لاکھ ہندوستانی روپے کا جرمانہ عائد ہوگا۔ وزارت نے تمام شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ اس حج سیزن کے خصوصی قواعد و ضوابط پر عمل کریں۔ مسجد حرم اور مقامات مقدسہ جانے والے تمام راستوں پر پولیس عہدیدار تعینات رہیں گے۔ سعودی عرب نے جاریہ سال کا حج مملکت میں مقیم 60,000 عازمین تک محدود کر دیا ہے۔ تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ 1,000 سے زائد افغان فوجیوں نے طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے بعد پیر کو تاجکستان کا رخ کیا ہے۔ دوسری جانب افغان صدر کے قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب نے کہا کہ سرکاری افواج شمالی صوبوں میں طالبان کے خلاف جوابی کارروائی میں تیزی لا رہے ہیں۔ روسی نیوز ایجنسی RIA نے بتایا کہ حمد اللہ نے کہا کہ افغانستان کی سرکاری افواج کو طالبان کے حملوں کی توقع نہیں تھی، لیکن اب ان کے خلاف جوابی کارروائی ضروری ہے۔ AFP کے مطابق امریکی اور بین الاقوامی فوجی دستوں کا ملک سے انخلا ہو رہا ہے اور ایسے میں طالبان شدت پسندوں نے شمالی افغانستان میں حالیہ ہفتوں میں کئی بڑی جارحانہ کارروائیاں کی ہے۔ تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے بتایا کہ 1,037 افغان فوجی رات کو طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے بعد اپنی جانیں بچانے کے لیے ان کے ملک پہنچ گئے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے محکمہ اقلیتی بہبود کی کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے عنقریب جائزہ اجلاس طلب کرنے اور اہم تبدیلیوں کا اشارہ دیا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں سے اقلیتی بہبود کی اسکیمات عملاً ٹھپ ہو چکی ہے اور محکمے کے عہدیداروں کو بجٹ کے حصول میں کوئی دلچسپی نہیں، جس کا خمیازہ عام اقلیتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ محکمے کی کئی اہم اسکیمات جیسے اوورسیز اسکالرشپ، فیس ری ایمبرسمنٹ، شادی مبارک، ایما معززین کا اعزازیہ، خود روزگار اسکیمات کے تحت قرض کی فراہمی اور دیگر اسکیمات بجٹ کی عدم اجرائی کے نتیجے میں گزشتہ 2 سالوں سے عمل آوری سے قاصر ہیں۔ اقلیتوں میں پھیلی بے چینی کے بارے میں عہدیداروں نے چیف منسٹر کو واقف کروایا۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے اس سلسلے میں متعلقہ وزیر کے ایشور سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر کو بتایا کہ SC/ST طبقات کی بھلائی سے متعلق اسکیمات پر عمل آوری جاری ہے، لیکن وہی اسکیمات جو اقلیتوں کے لیے مختص کی گئی تھی ان کے لیے بجٹ کی اجرائی اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ مانسون کے آغاز کے تقریباً 3 ہفتے بعد حیدرآباد کو پانی سربراہ کرنے والے ذخائر آب کی سطح میں اضافہ درج کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ناگرجنا ساگر کی سطح میں 4 فٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ پانی اکم پلی کے ذریعے حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اور سیوریج بورڈ کو سربراہ کیا جاتا ہے، جو گریٹر حیدرآباد حدود میں تقریباً 1 کروڑ عوام کو پانی کی سربراہی کا ذمہ دار ہے۔ کرشنا واٹر سپلائی پروجیکٹ کے 3 مراحل کے تحت روزانہ 270 ملین گیلن پانی سربراہ کیا جاتا ہے۔ گوداوری کی سطح میں 6 فٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ڈگری اور PG امتحانات کے انعقاد کے مسئلے پر مداخلت سے انکار کر دیا ہے۔ ڈگری امتحانات ملتوی کرنے کے لیے مفاد عامہ کی درخواست داخل کی گئی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ کورونا وبا کے پیش نظر ڈگری امتحانات کو ملتوی کرتے ہوئے آن لائن طریقے سے امتحانات منعقد کیے جائیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ لنچ موشن میں اس معاملے کی سماعت کی جائے، تاہم عدالت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ عدالت نے واضح کر دیا کہ صبح 10 بجے سے امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا اس معاملے میں ہائی کورٹ کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنوب مغربی مانسون کی ریاست میں ایک ہفتہ قبل 5 جون کی آمد کے نتیجے میں ریاست میں اب تک اضافی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ عہدیداروں کو امید ہے کہ ماہ جولائی اور اگست میں مانسون میں تیزی کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے۔ 1 جون سے 5 جولائی تک ریاست تلنگانہ میں جملہ 233 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ معمول کی بارش 159 ملی میٹر ہوتی ہے۔ وقار آباد ضلع میں معمول سے کم بارش ہوئی ہے، یہ کمی 21% کی ہے۔
ریاست کے بیشتر اضلاع میں معمول سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ گزشتہ سال 1 جون سے 5 جولائی تک 225 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، تاہم اس بار اس مدت کے دوران 233 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے سپرنٹینڈنٹ پولیس اور کمشنران پولیس کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر جانوروں کی منتقلی کے سلسلے میں ضرورت کے مطابق ہر قسم کے احتیاطی اقدامات کریں۔ انہوں نے گائے اور بچڑا منتقل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عید الاضحیٰ اور بونال کے پرامن انعقاد اور لا اینڈ آرڈر کو قابو میں رکھنے کے سلسلے میں عہدیداروں کو مختلف تجاویز و مشورے دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں، محکمہ افزائش و مویشیاں کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے ریاست میں گاؤ کشی کے قانون کو نافذ کرنے کا پھر ایک مرتبہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ گائے کی قربانی دینے والوں کی تائید کر رہے ہیں۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں مخالف ہندو سرگرمیاں جاری ہے اور کھلے عام گاؤ کشی ہو رہی ہے اور چیف منسٹر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ چیف منسٹر کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی سب سے بڑے ہندو ہیں اور وہ یگنم اور پوجا کرتے ہیں، لیکن پرانے شہر میں ہو رہے واقعات پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے مسلمانوں پر ہجومی تشدد کے خاطیوں سے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو دور رکھنے کی کوششوں کے لیے RSS سربراہ موہن بھگوت پر تنقید کی ہے۔ بھگوت نے ایک دن قبل کہا تھا کہ ہجومی تشدد میں ملوث افراد ہندوتوا کے خلاف ہیں۔ اویسی نے ٹویٹر پر بھگوت کے بیان پر تنقید کی اور طنز کیا کہ جن مجرموں کو گایوں اور بھینسوں کے درمیان فرق نہیں معلوم ہے وہ ایک مخصوص فرقے کے افراد کو ہلاک کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوتوا حکومت اس طرح کے مجرموں کے حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ اویسی نے ٹویٹ کیا کہ بھگوت کا کہنا ہے کہ ہجومی تشدد کرنے والے ہندوتوا کے مخالف ہیں۔ ان مجرموں کو گائے اور بھینس کے درمیان فرق نہیں معلوم، لیکن وہ جنید، اخلاق پہلو، اکبر، علیم الدین جیسے نام رکھنے والے افراد کو قتل کرنے کے بارے میں کافی جانتے ہیں۔ ان مجرموں کو ہندوتوا حکومت کی تائید حاصل ہے۔